حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی آبادی سے دور جبل نور کی ایک غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں وہاں قیام فرماتے، اللہ کی عبادت کرتے اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستو اور پانی لے جاتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور مزید توشہ لے کر پھر غار میں چلے جاتے۔ وحی الہی کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات کو دیکھتے وہ صبح صادق کی روشنی کی طرح سچ ثابت ہو جاتا۔ یہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک 17 یا 21 رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوا۔ فرشتے نے آ کر کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اتنے زور سے بھیجا دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، اور تیسری بار فرشتے نے قرآن کی پہلی 5 آیات سنائیں۔ پڑھو اے نبی، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ العلق۔ وحی کا بوجھ اور فرشتے کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غار سے نکل کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ میں اس عظیم بوجھ کو اٹھا پاؤں گا یا نہیں۔ یہاں حافظ ابن کثیر نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ان الفاظ کو سنہری حروف میں لکھا ہے جو رہتی دنیا تک عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہا اور رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو انجیل اور تورات کے عالم تھے۔ جب انہوں نے پورا قصہ سنا تو اچھل پڑے اور کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ جو بھی لایا، دنیا اس کی دشمن ہو گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر اس کے کچھ عرصہ بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے پہلے ہی اتنے بلند تھے کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ وحی کا یہ آغاز دراصل انسانیت کی تاریکی سے روشنی کی طرف سفر کا آغاز تھا۔